بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں میں نے آپ کو حرکات بتا دی تھا نا، زیر زبر پیش کو حرکات کہتے ہیں، یعنی آواز پہلے الف پڑھا، اس کے بعد حمزہ زبر آ پڑھا، الف کے اوپر زیر زبر آئے گی، اس سے کیا پڑھیں گے؟ حمزہ پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ زیر زبر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات۔ کیا کہتے ہیں؟ حرکات۔ آگے دو زبر دو زیر دو پیش کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، زیر زبر پیش کو حرکات، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین۔ تنوین کا مطلب ہے غنہ کرنا۔ کیا کرنا؟ غنہ کرنا۔ لیکن حروف ہلکی حمزہ ہا عین ہا غین خا پہ اگر یہ تنوین آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہم نے آپ کو یہ بتا دی تھی مشق، حرکات و تنوین بتا دی نا آپ کو، پڑھا بھی دیا کہ آخر والے لفظ کو کیسے ہم ساکن کریں گے، کیسے ہم وقف کریں گے، آپ کو بتایا نہیں بتایا؟ اسی طرح اگر آپ بچوں یہ پورا قاعدہ پڑھو گے انشاءاللہ آپ کو آگے آگے جیسے باتیں آتی جائیں گے ہم آپ کو بتائیں گے۔ اگر جس بچے نے یہ غور سے قاعدہ پڑھا، محنت سے پڑھا، تو اس کے لیے کوئی مشکل ہے؟ جس نے بچے نے یہ قرآن یہ سپارہ پڑھ لیا، یہ قاعدہ پڑھ لیا، نورانی قاعدہ پڑھ لیا، اس کے لیے قرآن کوئی مشکل ہے؟ ہاں، اگر یہ نہیں پڑھا تو یوں سمجھ لیں کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا۔ وجہ کیا ہے کہ آپ پھر لکیر کے فقیر ہوگے۔ جو لفظ استاد بتائے گا آپ اس سے پوچھیں گے استاد جی اسے کتنا کھینچنا ہے، مولوی صاحب اسے کتنا کھینچنا ہے، قاری صاحب اسے کتنا کھینچنا ہے، یعنی کہ آپ ان سے بار بار پوچھو گے۔ اگر آپ نے یہ قاعدہ پڑھ لیا، قاعدے کے اوپر زیر زبر پیش حرکات تنوین ساکن قلقلہ حروف ہلکی ہر بات بتائی ہوئی، شد مد ہر بات بتائی ہوئی ہے۔ جیسے آپ قرآن مجید کی کوئی بھی آیات پڑھو گے، آگے یہ لفظ آئے گا، آپ فوراً قاعدے کی طرف آپ کا دل و دماغ جائے گا کہ قاعدے میں اس طرح پڑھا تھا ہم نے، اس کو اس طرح پڑھنا ہے، یعنی کہ فوراً آپ کی وہ ترتیب آپ کے دل و دماغ میں آ جائے گی، تو آپ جہاں سے چاہیں گے پھر قرآن مجید کو جہاں سے چاہیں گے کھول کے پڑھ سکیں گے، آپ کو آئے گا۔ لیکن اگر آپ نے قاعدہ نہ پڑھا تو پھر یوں سمجھ لیں کہ آپ 10 دفعہ قرآن پڑھ لیں لیکن قرآن صحیح نہیں پڑھیں گے۔ کیوں؟ کہ ہمیں اس کے لفظوں کو ہی نہیں پتا کہ کتنا کھینچنا ہے، مد کو کتنا کھینچنا ہے، اور دوسری حرکات کو کتنا کھینچنا ہے، تنوین کہاں کرنا ہے، کہاں غنہ کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، کتنی مد کھینچنی ہے، اس کی ہمیں ترتیب یہ پوری قاعدے کے اندر بتائی جائے گی۔ کیا جائے گا؟ بتائی جائے گی، آپ نے غور کرنا ہے۔ اب ہے یہ لفظ آ گیا ہے کھڑی مد۔ کیا ہے؟ کھڑا مد، کھڑی زیر الٹا پیش، یعنی کہ یہ تینوں جہاں قرآن مجید کے اندر آئے۔ دیکھیں آپ نے قاعدے پہ غور کریں، اس طرح یہ مثال کے طور پر یہ دیکھ، با کھڑی زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، یہ تینوں کے ایک الف کی مقدار میں کتنا؟ ادھر میری طرف توجہ دیں، کوئی بھی سین ہو، صاد ہو، قاف ہو، میم ہو، نون ہو، کوئی بھی لفظ ہو، کوئی بھی لفظ ہو، کوئی بھی لفظ ہو قرآن مجید کے اندر، آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ اس اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں، کوئی بھی لفظ ہو جس کے اوپر یہ دیکھیں مد آئے، یہ چھوٹی الف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ چھوٹی الف، چاہے اوپر آئے چاہے نیچے آئے چاہے یہ الٹا پیش آئے، اسے ایک الف کی مقدار میں کھینچیں گے۔ کتنا؟ ایک الف کی مقدار میں کوئی بھی لفظ ہے، کوئی بھی با ہے، تا ہے، سا ہے، میم ہے، پورے یہ دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے نا، یہ دیکھیں انہوں نے ہر لفظ کے اوپر لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا نہیں لکھا ہوا بچہ اپنے سپاروں پہ دیکھیں، تو انہوں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ قرآن مجید کے اندر کیا؟ قرآن مجید کے اندر جس لفظ کے اوپر یہ چھوٹی الف آئے گی، چھوٹی مد آئے گی، اس کو ایک الف کی مقدار میں کھینچیں گے، پڑھیں گے۔ آگے سمجھ بچوں، آپ کو پڑھ کے دکھاتا ہے، یہ قرآن مجید کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ اگر ہم نے یہاں صحیح پڑھا تو پھر ہم قرآن مجید کے اندر بھی صحیح پڑھیں گے۔ اس لفظ کو ہم نے پہچان کرنی ہے، دیکھنا ہے کہ اس کو کتنا کھینچنا ہے۔ یہ دیکھیں لکھا ہے قل یا ایھا الکافرون، کاف کھڑی زبر کا کے اوپر مد ہے نا، کافرون، کافرون غلط، یعنی کہ ایک الف کی مقدار میں اس کو کھینچیں گے۔ پورے قرآن میں یہ جہاں جہاں آئے گا، یہ دیکھیں قل یا ایھا الکافرون ولا انتم عین کھڑی زبر آ گیا نا بچوں، یہ دیکھیں عابدون ما اعبد، اس کے بعد یعنی کہ انہوں نے کہا کہ جیسے یہ دیکھ الہ لام کھڑی زبر لا، انہوں نے یہ تختی کے اندر آپ کو مد کے اندر بتا رہے ہیں کہ الٹا پیش آئے، کھڑی زیر آئے، کھڑا زبر آئے، تو اسے ایک الف کی مقدار میں قرآن میں جہاں بھی جس لفظ کے اوپر کہیں بھی آپ قرآن کھولیں اس کے اوپر اگر یہ مد ہوا تو یہ ہوگی، دیکھیں علیکم کما ارسلنا الہ، آگے نا فعصا فاخذنا،
نظر آ رہا بچوں آپ کو؟ یعنی کہ بات کرنے کا مقصد ہے کہ یہ پورے قرآن کے اندر یہ لفظ بار بار آئیں گے، وہ آپ کو قاعدے کے اندر بتا رہے ہیں کہ آپ نے ان کو کھینچنا ہے۔ کیا کرنا ہے بچوں؟ کھینچنا ہے، لمبا کرنا ہے۔ جب آپ ان لفظوں کو لمبا کریں گے، صحیح پڑھیں گے، ایک الف کی مقدار میں پڑھیں گے، تو پھر یہ سمجھ لیں کہ آپ نے قرآن کو صحیح پڑھا۔ کیا پڑھا؟ صحیح پڑھا۔ اگر آپ نے اس کو حرکات کی طرح اتنا کھینچا نہیں ہے، قرآن میں جہاں بھی آئے گا تو آپ نہیں کھینچیں گے، اس الف کو نہیں کھینچیں گے کہ اس کا ترجمہ اور ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ جب ترجمہ اور ہوگا تو لفظ غلط ہوگا۔ کیا ہوگا بچوں؟ جب لفظ غلط ہو جائے گا تو پھر اس کا پڑھنے کا ثواب نہیں ہوگا، پڑھنے کا ثواب بلکہ اس کا گناہ ہوگا۔ تو ہم نے قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہے، اچھی طرح پڑھنا ہے، سوچ سمجھ کے پڑھنا ہے۔ بھائی ہم تو مسلمان ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، نبی اکرم سب کو صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، وہ آخری نبی ہیں۔ تو ہم نے جو نبی اکرم صلی اللہ سب کو صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، ہم نے اس کو صحیح پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ صحیح پڑھنا ہے۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، یہ آخری کتاب ہے، اللہ کا کلام بھی ہے۔ کیا ہے؟ اللہ۔ تو ہم نے اس کو صحیح پڑھنا ہے۔ کیا؟ پھر جب صحیح پڑھیں گے تو اس کو ایک ایک لفظ پر، پھر جب یہ قرآن مجید ہم صحیح پڑھیں گے نا، ایک ایک لفظ پر 10 نیکیاں۔ کتنی؟ 10 نیکیاں تب ہوں گی جب ہم قرآن کو صحیح پڑھیں گے۔ اگر ہم نے صحیح نہ پڑھا تو یوں سمجھ لیں کہ پھر اس کا فائدہ نہیں ہوگا، اس کا بلکہ ہم کو نقصان ہوگا۔ کیا ہوگا بچوں؟ نقصان کا مطلب یہ ہے کہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا، اس کا ثواب نہیں ہوگا، اس کا ہمیں اجر نہیں ملے گا۔ پھر یوں سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس کا بے ادب کر رہے ہیں، گناہ حاصل کر رہے ہیں، قرآن کو صحیح نہیں پڑھ رہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی، جیسے یہ قلم ہے، کیا ہے؟ اور یہ ہے کتاب۔ کیا ہے؟ کتاب۔ اگر یہ اس سے لکھ دیں گے کیا قلم بن جائے گا؟ اگر یہ کاف یہ لگانا، کیا کتاب بنے گا ایسے؟ او بھائی یہ قلم نہیں بن سکتا، اس سے کتاب نہیں بن سکتا۔ تو پھر قرآن مجید کے اندر بھائی ایسے کاف کو کاف اور کیف کو کاف پڑھنے، کیا پھر صحیح پڑھا ہم نے؟ یہ اگر اردو کا لفظ ہے، یہ کتاب اردو کا لفظ ہے، اگر ہمیں اردو کے اندر اس کو صحیح نہیں لکھا، صحیح نہیں پڑھا، تو پھر قرآن میں کیسے ہم صحیح پڑھیں گے؟ یہ لکھنے پر صحیح نہیں ہے، پڑھنے پر صحیح نہیں ہے، اس کو صحیح کرنا پڑے گا۔ تو پھر یوں سمجھ رہے ہیں کہ پھر ہم اگر قرآن کے اندر ایسا کیوں پڑھیں جس پر غلط ہو، جس کا ثواب نہ ملے؟ تو لہذا بچوں قرآن مجید پر تب ایک ایک لفظ پر 10 نیکی ہوں گی جب ہم قرآن مجید کو صحیح پڑھیں گے، سمجھ کر پڑھیں گے۔ اور یہ آپ کو جیسے آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ قرآن مجید کے اندر بار بار آئیں گے، یہ ان لفظوں کو ہر ایک جس کے اوپر، یہ آگے آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ ہو، ان کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ کھڑا زبر کھڑی زیر کی آ گئی؟ آگے آپ کو یہ بتاتا ہوں، جیسے با الٹا پیش پو، نون الٹا پیش نو، سین الٹا پیش سو، آئے ہوا نا بچوں؟ یہ آپ کو ابھی آپ بتاتے ہیں، آپ کو قرآن کی طرف لے کے چلتے ہیں کیونکہ آپ کو وہاں سے سمجھ آئے گی۔ یہ دیکھیں، یہ لکھا ہے انہو، کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے بچوں آپ کو؟ یہ ہا الٹا پیش ہو، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی لفظ ہو جس کے اوپر، قرآن مجید کا کوئی بھی لفظ ہو، اس کے اوپر یہ ہا الٹا پیش ہو ہو، کیوں ہو الٹا پیش ہو، الٹا پیش ہو، تو اس کو ایک الف کی مقدار میں کھینچیں گے۔ کیا کریں گے بچوں؟ ایک الف کی مقدار میں کھینچیں گے۔ پورے قرآن مجید کے اندر جہاں آ جائے گا اس کو کھینچیں گے۔ جیسے نا، نون کھڑی زبر نا آ گیا نا، یہ دیکھیں آیا ہوا نا، انہما لوہو، لوہو، ہاں یہ آ گیا نا الٹا پیش۔ یہ نظر آ رہا ہے آپ کو بچوں؟ یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن میں کہیں بھی یہ لفظ آئیں گے تو اس کو کھینچیں گے۔ کیا کریں گے؟ کھینچیں گے۔ یہ پوری تختی جو میں نے آپ کو بتائی ہے نا، زیر زبر پیش والے، ہر ایک کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، اس کا مطلب یہی ہے، اس کا وہ یہ سمجھا رہے ہیں بھائی جہاں قرآن میں آئے گا اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ کیا کریں گے؟ کھینچ کر پڑھیں گے، لمبا کریں گے، ایک الف کی مقدار۔ کتنا؟ جیسے مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، حمزہ کھڑی زبر آ ہے، کیا ہے؟ اوپر یہ کھڑا ہے، یہ رب العین کھڑی زبر آ، عین ہے، کیا ہے؟ رب العالمین، چھوٹی ماد ہے، اس لیے کہتے ہیں رب العالمین، عین کھڑی زبر آ۔ تو یہ انہوں نے قاعدے کے اندر یہ والی عین کھڑی زبر، تو انہوں نے قاعدے کے اندر بتا دیا بھائی جہاں قرآن کے اندر جس لفظ کے آئیں گے اس کو آپ
کھینچیں گے. کیا کریں گے؟ کھینچیں گے, ضرور کھینچیں گے. اگر ان لفظوں کو نہیں کھینچا, مثال کے طور پر آپ کو دے دوں, الحمدللہ رب العالمین, صحیح پڑھا میں نے؟ نہیں. کیوں کہ ہم نے مد نہیں کی اس مد کو, اس کو رب العالمین کھڑی زبر آ کو کھینچا نہیں ہے. اسی طرح اگر ان لفظوں کو ہم نہیں کھینچیں گے, اگر لمبا نہیں کریں گے, تو پھر یوں سمجھ لیں کہ ہم نے قرآن کو صحیح نہیں پڑھا. یہ دیکھیں حتیٰ لکھا ہے نا, کھڑا زبر آیا ہوا, دیکھو بچوں نظر آ رہا آپ کو ساروں کو. اس کا مطلب یہی ہے کہ پورے قرآن کے اندر ان لفظوں کو کھینچیں گے. کیا کریں گے؟ کھینچیں گے. حتیٰ پڑھ دیا, نہ کھینچا, کیا میں نے صحیح پڑھا؟ جس طرح کتاب قلم اور کتاب کے اندر فرق ہے, وہاں ان کو کھینچا نہیں, لفظ صحیح نہیں لکھے تو صحیح نہیں پڑھا. یہ قرآن مجید ایسی اللہ کی کتاب ہے, اگر اس لفظ کو کھینچیں گے نہیں, جو ترتیب بتائی ہے اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے, تو یوں سمجھ لیں ہم نے قرآن کو صحیح نہیں پڑھا. تو پھر پڑھنے کا ثواب نہیں ہوگا, پھر ہم نے پڑھنے کا ثواب, تو پھر ویسے آنا ہی فضول ہے, اس کا گناہ ہوگا. تو پھر کیا ہمیں ثواب لینا چاہیے, گناہ لینا چاہیے؟ ثواب لینا چاہیے. تو قرآن مجید کو صحیح پڑھنا چاہیے, قرآن مجید کو سمجھ آ گیا آپ کو بچوں؟ اس تختے کے اندر اگر کسی کو سمجھ نہ آئی ہو مجھے بتائیں, میں آپ کو پھر آپ کو سمجھا دیتا ہوں. پھر بتائیں, یہ جو مد ہیں اگر اس کی سمجھ نہیں آ رہی آپ کو, یہ جو پوری تختی ہے, یہ پورے جو انہوں نے لفظ دیے ہوئے ہیں, اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو مجھے بتائیں. ہاں بھائی, کوئی لفظ پوچھنا ہو تو میں آپ کو قرآن مجید سے پڑھ کر بتاؤں گا کہ اس کو اتنا کھینچ رہا ہے. آگے ساروں کی, ہاں بھی, کون سا؟ یا ہاں, یہ آپ کو بتا دو. یہ دیکھ, جیسے ایک نا یہ دیکھیں حمزہ کھڑی زیر ای, یہ بات کھڑی زیر ہے انہوں نے کہ ای حمزہ کھڑی زیر ای, لا لام کھڑی زبر لا. بچوں کوئی بھی لفظ ہے, یہ کہ ہاں, آپ کو دکھا دوں, زا فذالکل, فضا زال کھڑی زبر زا. یہ نہیں کہ انہوں نے بتایا ہوا کہ کوئی بھی لفظ آئے, یہ دیکھیں الہا, یہ آئی ہوئی نا, یہ بڑی ہاں آئی ہوئی ہے. یعنی کہ جس لفظ کے اوپر یہ آ جائے گا اس کو ہم کھینچیں گے. کیا کریں گے؟ کھینچیں گے, لمبا کریں گے. ٹھیک ہے بچوں, سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب پریشانی تو نہیں ہے آپ کو؟ آپ اگر یہ قرآن میں کہیں بھی آئیں گے آپ پڑھ لو گے نا بچوں, یہی کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کو تھوڑا سمجھنا مشکل ہے کہ اس کو لمبا کرنا ہے. ٹھیک ہے بچوں, تو اب آپ کو آگے سمجھ. کسی نے اور کوئی بات پوچھنی ہو؟ چلو, اللہ رب العزت ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.